اور بخاری شریف کی ایک روایت جس میں جب انہوں نے اقرا کہا تو سرکار نے فرمایا ما انا قاری، ما انا قاری۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پڑھیے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ جواب دے رہے تھے ما انا قاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا بھی، حضور نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آقا یہ فرما رہے ہیں ما انا قاری، میں پڑھنے والا تو میں کون ہوں پھر؟ سرکار فرما رہے تھے کہ میں پڑھانے والا ہوں۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو معلم بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے متعلم، کیا؟ متعلم، متعلم ہوتا ہے پڑھنے والا اور معلم ہوتا ہے پڑھانے والا۔ اگرچہ جبریل امین جو ہیں وہ قرآن لے کر آئے ہیں اور قرآن سے بھی پہلے بقیہ کتابیں بھی لاتے رہے ہیں، لیکن جبریل شاگرد رہے، استاد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہی۔ استاد کون رہا؟ ہاں جی، گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا، تلمذ کرنا قرآن پاک پڑھنے کا ادب ہے۔ کیا ہے؟ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس سے میں نے ایک حرف پڑھا ہے، کتنا؟ ایک حرف۔ اندازہ کریں ذرا، فرمایا میں زندگی بھر اس کا غلام ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو۔ ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہاں جی، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قرات پڑھ لیتے ہیں، سارا کچھ پڑھنے کے باوجود ہمیں ادب نہیں آتا اپنے استادوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ اسکول کے استاد تو بیچارے بڑے ہی تنگ ہوتے ہیں، ایک بار کسی کو کہہ دیں ہاں جی تو وہ باہر کھڑا، گیٹ پہ کھڑا، کہتا ہے جی آج کیوں کھڑے؟ وہ کہتے ہیں جی آج مجھے ٹیچر نے ہاں جی آج ڈانٹا ہے، ذرا باہر آ جائیں، میں اس سے ذرا نبٹتا ہوں۔ دین جو ہے، علم جو ہے، وہ دنیا کا ہو یا علم دین کا ہو، ہر علم تو علم ہوتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ جس سے آپ نے ایک حرف پڑھا ہے، کتنے حرف جی؟ ایک حرف، وہ آپ کے باپ کی طرح ہے۔ اگر آپ باپ کی گستاخی کر سکتے ہیں، بے ادبی کر سکتے ہیں، اگر کر لی استغفر اللہ، نہ اس جہان کے رہیں گے نہ اس جہان کے رہیں گے، قبر حشر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ہم نے کبھی سمجھا نہیں، کبھی سوچا نہیں۔ پہلا، جس کے سبب سے تم دنیا میں آئے، وہ سلبی باپ ہے تمہارا نسب اس سے کیا ہے چلتا ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو جاتا، وہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا۔ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو گیا، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو گیا ہے۔ یہ میں اس پر کل پرسوں گفتگو کر لی تھی میں نے۔ اور دوسرا کریم آقا نے فرمایا، دوسرا تمہارا باپ کی طرح جس کا ادب کرنا ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اس پر واری واری جانا ہے، اس کا احترام دینا ہے اس کو، فرمایا وہ تیرا استاد ہے۔ کیا ہے جی؟ پہلے لوگ استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، اب نہیں رہا۔ اب یہ چیزیں نکل گئی ہیں ہم میں سے۔ اب جو علماء ہیں، اب شہروں میں تو پھر بھی ٹھیک ہے، امام صاحب کیا ہو گیا، کوئی بڑا ہی ایسا ہو تو مولوی صاحب، کوئی اور اچھا کر لے وہ قاری صاحب، کسی کو نسبت کا پتہ چل جائیں بھی یہ فلاں جو عالم دین ہے وہ سید بھی ہے تو وہ شاہ صاحب کہہ کر بلاتے ہیں۔ عزت اور یہ سارے رشتے کیا ہیں؟ احترام کے رشتے ہیں۔ دیہاتوں میں ابھی بھی میاں صاحب، ابھی بھی دیہاتوں کے اندر جو کمی ہوتے ہیں، کمی کام کرنے والے نائی، وہ ہاں جی، اگرچہ ہمارے نزدیک جتنے کمی ہیں سب اللہ نے ہر ایک کو عزت والا بنا، وہ ان کے کام ہیں، کیا ہیں، لیکن امام کو بھی اسی میں رکھا جاتا ہے، امام کو بھی اسی میں رکھا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا کہ تیرا دوسرا باپ کون ہے؟ بھولو ذرا، کیا ہے؟ اور مولا کائنات کیا پڑھ؟ ایک حرف بھائی، ایک حرف۔ اور یہ بھی آپ نہیں پڑھے،
آپ کسی کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، یہ بھی استاد بن جاتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، بیان ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ سماعت جو ہوتا ہے یہ بھی شاگردی ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، کیا ہوں؟ اور یہ جو چین ہوتی ہے جیسے پیروں کی ہوتی ہے کہ وہ فلاں کا مرید ہے، وہ فلاں کا مرید ہے، وہ فلاں کا مرید، وہ غوث اعظم کا مرید ہے۔ غوث اعظم جو ہیں ان آپ کا سلسلہ نسب اور آپ کا سلسلہ طریقت جو ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ تک جاتا ہے، پھر کریم آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسی طرح استاد کا سلسلہ بھی ہے جس سے آپ نے پڑھا ہے، اس کی چین بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس کی چین میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پڑھا ہے حضرت علامہ مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ، جو شاگرد ہیں حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کے۔ سید دیدار علی صاحب شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دادا استاد جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ کیا ہیں دادا استاد؟ کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دیکھیں وہ چین کہاں تک جاتی، وہ چین کہاں، یہ سلسلہ فیض ملتا ہے، یہ اللہ رب العزت جنہیں یہ عطا فرما دیتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو مل رہا ہے، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر کئی استاد ہوتے ہیں، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 کتنے امام اعظم کے بارے میں منقول ہے، 4000 استادوں سے پڑھے ہیں۔ آج ہمارے کتنے ٹیچر ہوتے ہیں؟ ایک آدھا اسکول کے ہو گئے، کوئی 10 ہو گئے، الگ الگ سبجیکٹ ہو گئے، بس بات ختم ہوگی۔ مولوی صاحب کو ہم نے کیسا اسی سے قرآن پاک پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے جی ہمارا کام پورا ہو گیا، ہاں جی، اس کو آگے قرآن پاک کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے جنہوں نے ترقی کی اور جن کا نام ہی جناب ایسا بن گیا، کام ہی ایسا بن گیا، میرٹ بن گیا، معیار بن گیا، لوگ جا رہے تھے، جب بھاٹی چوک آیا تو رک گئے، موٹر سائیکل روک لی، گاڑی روک لی، دعا کر لی، بھئی کس کا ہے؟ کوئی باپ کا مزار آ گیا؟ نہیں، ایک اللہ والے کا مزار آ گیا۔ انہوں نے دین کے لیے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ 400 استاد میرے ہیں، اعلیٰ اپنا داتا صاحب فرماتے ہیں، جن سے میں نے تلمذ کیا ہے۔ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے وہ لمبا سفر کرتے تھے، لمبا سفر۔ امام بخاری نے جو بخاری شریف لکھی ہے نا، بخاری شریف، ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر کیا ہے، اور پھر جا کر بخاری شریف مرتب کی ہے۔ ہر حدیث کو لکھتے ہوئے 2 نفل ادا کیے ہیں، ہاں جی، 2 نفل ادا کیے، پھر آقا پر درود بھیجیں۔ اور اس کی جو ابتدا کی ہے، لوگ کہتے ہیں، اور آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب بھی سفر کریں تو 3 حالتوں میں کریں، اس کے علاوہ سفر جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مدینہ پاک جائیں تو یہ سفر، یہ نہ کہیں کہ میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جا رہا ہوں یا آپ کی قبر انور کے پاس جا رہا ہوں، بلکہ یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہو ہم مسجد نبوی جا رہے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بخاری شریف کی ابتدا جو تھی وہ حضور کی قبر انور کے ساتھ بیٹھ کر کی تھی، اور اتنا سفر کیا، اتنا۔ اسی طرح دین کے لیے سفر کرنا، فرمایا ہر قدم پر جہاد کا ثواب ہے۔ انہیں جہاں پتہ چل جاتا تھا فلاں اچھا عالم ہے، وہ اس کے پاس چلے جاتے تھے، وہاں جا کر دین حاصل کرتے تھے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو معلم ہوتا ہے، قرآن پڑھانے والا ہوتا ہے، حدیث پڑھانے والا ہوتا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، استاد کا ہے، باپ کی طرح ہے۔ اس کا آپ ادب کرتے ہیں ایسے جیسے باپ کا ادب کرتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں جیسے باپ سے سلام کرتے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، آپ اس کی نہیں کر رہے، قرآن کی عزت کر رہے ہیں۔ جب آپ قرآن کی عزت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صرف قرآن کی نہیں کر رہے، صاحب قرآن حضور تاجدار کائنات کی کر رہے ہیں۔ اور جو حضور تاجدار کائنات کی عزت کر رہا ہے وہ نہ سمجھے کہ میں صرف حضور کی کر رہا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے وہ میری عزت کر رہا ہے۔ اور جو میری عزت کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن ہوگا، سامنے کھڑا کروں گا، کہوں گا کہ لے تو جس سے پڑھا تھا آج ایسا کر، اس کو بھی ساتھ لے لے، اور جس نے تمہیں بھیجا تھا جو تیرا والد ہے اس کو بھی ساتھ لے لے، اور اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے جے، استاد بھی ساتھ ہوگا، اور نور کا تاج پہنا دیا جائے گا جس سے جناب اتنا نور ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے مان پڑ جائے گی۔ فرمایا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، کوئی حساب و کتاب کسی قسم کا نہیں ہے۔ اب میں تو یہ نہیں کہہ رہا، استغفر اللہ، کہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ جہاں پر بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ایک حرف بھی پڑھا ہے، ایک حرف بھی پڑھا، اس کا ادب کریں، اس کا ادب کریں۔ وہ بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں صرف نبیوں میں نہیں ہوتی، نبیوں میں 100% انسان اس دنیا کے اندر اس وقت الا ماشاء اللہ ہوں گے جنہیں کرم ہو جاتا ہے، مہربانی ہو جاتی ہے، جن سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، راتوں کو جگایا جاتا ہے، قرآن سناتے ہیں، اللہ خود فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ سن کر آؤ۔ لیکن یاد رکھ لیں، آپ کو جو میسر آیا ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، نہ صرف پڑھیں، اس پر غور کریں،
تلفظ جو ہے اس کو کوشش کریں درست کرنے کی. تو فرمایا یہ تمہارا دوسرا باپ کا درجہ کس کو ملا ہے؟ بولنا ذرا. پھر تیسرا، یہ بھی بڑی توجہ طلب. آج ہمارے معاشرے کے اندر اس رشتے کا بھی جنازہ نکل گیا. تیسرا وہ کون ہے؟ فرمایا جس نے تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے. ہاں جی، جگر کا ٹکڑا کیا؟ سرکار نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہر بیٹی جو ہوتی ہے وہ باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. اگر آپ اس سے کوئی زیادتی کرتے ہیں، جب آپ کے گھر میں وہ بہو دلہن بن کر آتی ہے، ہاں جی، اور آپ کے ابو کی وہ کیا بن گئی؟ بہو بن کر آ گئی. آپ اگر تھوڑا سا بھی اسے تکلیف دیتے ہیں، پریشانی ہوتی، اس کا جو باپ ہے، اس کی جو ماں ہے نا، اس کے دل پہ وہ وارد ہوتی. چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی. تو فرمایا جب وہ کیا ہو گیا؟ تمہارا کیا بن گیا؟ سسر بن گیا نا. اب وہ باپ کے درجے میں ہے. کیا ہے؟ اس سے بدتمیزی کرنا. آج تو کیا کیا ہو جاتا ہے. آج سسر سے لوگ ملنا نہیں چاہتے. آج تو وہ گلی میں بچوں کو چھوڑ دیں گے، جا چلے جا اپنے باپ کے گھر چلی جا، میں تیرے باپ کے پاس نہیں جانا. اوہ اللہ کے بندے، اللہ آپ کو دین کیا دے رہا؟ دین آپ کو کیا بنانا چاہتا؟ ہم غصہ لے لیے پھرتے ہیں، ہر بات پہ غصہ کرتے ہیں. فرمایا کہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ یار کتنا وہ عظیم تھا جس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اپنی بیٹی کو دے دیا. فرمایا اس کا اتنا ادب کر جتنا باپ کا ادب ہے. جتنا، بولو یہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب اس دور کے اندر ہو رہا ہے. اور ایسی بہو رانیاں بھی جو آتی ہیں ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ بعد میں یہ یوٹیوب پہ بھی جائے گا، وہ بھی سنیں گے. وہ بھی جو سسر ہے نا اس کو باپ کی طرح سمجھے. اس نے بھی تو اپنا بیٹا دیا ہے نا. بیٹا بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، بیٹا بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. تو اس نے بھی اپنا بیٹا دیا ہے. تو یہ جو سسر ہوتا ہے، چاہے اس کی سائیڈ ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، دونوں کا مقام کیا ہے؟ باپ کی طرح ہے. کیا ہے؟ باپ کی طرح ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ 3 رشتے ہیں، 3 رشتے جن کی اللہ رب العزت نے اتنا ادب رکھا ہے، اتنا احترام رکھا ہے کہ ان کو خوش کر دیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، ان کو ناراض کر دیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ان کو کھلائیں تو اللہ اجر دیتا ہے، ان کو پلائیں اللہ اجر دیتا ہے. ان میں ایک کیا ہے؟ استاد ہے. کیا ہے؟ اور سب سے بڑا استاد اس کائنات میں اللہ کے بعد اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. کس کو بنایا ہے؟ یعنی استادوں کی جو چین ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت فرمایا حبیب ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہوا ہے؟ آپ معلم ہیں. کیا ہیں؟ ہر موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ محبوب ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا محبوب تمہیں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک خاص سمت یہ عطا فرمائی ہے آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ وہ آگے سکھا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کے زنگ اتار رہے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں، لوگوں کو پاک کر رہے ہیں، پاکیزہ کر رہے ہیں اور اللہ سے ملا رہے ہیں. بڑا عہدہ ہے استاد کا. اس پر کس کو بٹھایا ہے؟ اللہ نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ عرض کی جبریل امی کے سامنے میں پڑھنے والا. کتنی بار انہوں نے کہا تھا؟ 3 مرتبہ. کتنا جی؟ جبریل امی سمجھ گیا، کیونکہ وہ سارا پلاننگ تھا، اللہ پاک نے بتا کے بھیجا محبوب سے کیسے پیش آنا ہے. تو حدیث پاک میں جی کہ حضرت سیدنا جبریل امی نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا. کیا کیا؟ ہاں جی، کیا ڈالی؟ چپھی ڈالی. ہاں جی، اور دبایا، زور سے دبایا، اتنا دبایا. اور جبریل امی کی طاقت کتنی ہے یہ آپ پڑھ لیں. لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک انگلی، صرف ایک، ساری کائنات اٹھا کر الٹ پلٹ کر دی. ادھر سارا زور لگ گیا، لیکن آگے کیا ہے؟ نبوت. آگے کیا ہے؟ حضور کو صرف پسینہ آیا. کیا آیا؟ 3 مرتبہ ایسا کیا. اور 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلے کیا کہتے تھے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میں اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بدل دیا ہے. پہلا لفظ وہی آگے ساتھ ملا دیا. اقرأ پڑھیے، بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھیے. کیا؟ جب اللہ کا نام شامل کیا پھر جبریل امین نے صرف ایک ہی بات کہی تھی. کتنی؟ بس کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور پہلی 5 آیتوں کی تلاوت آپ نے کر دی. اور یہاں سے بات میں ختم بھی کرنے والا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا سمجھانے والا ہوں. اللہ رب العزت نے محبوب کو سب سے پہلی جو چیز عطا فرمائی وہ نماز نہیں ہے. نماز، کلمہ بھی نہیں ہے، کلمہ بھی، اس کا ذکر بھی، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، صدقات بھی نہیں ہے، خیرات بھی نہیں ہے. پہلا جو اللہ پاک نے محبوب کو یہ چیز ہے وہ قرآن پاک ہے. اور پہلی 5 آیتیں ہیں، 5 آیتیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہیں. وہ بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، بس انہوں نے پڑھا، حضور نے پڑھ دیا اور ایسا پڑھا کہ محبوب کبھی نہیں بھولے. رب نے فرمایا فَيُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، محبوب ہم نے آپ کو ایسا پڑھا دیا کہ آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں. یہ جتنا قرآن آتا تھا حضور کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت. ایسا بھی ہوا، حضور بھی بشری تقاضے تھے کیونکہ دنیا کو سمجھانا تھا. ایسا آتا حضور جلدی کرتے پڑھنے میں، جلدی کرتے تاکہ کہیں بھول نہ جائے، کہیں بھول نہ جائے. اللہ کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے تو اللہ پاک نے وہی فرمائی محبوب آپ جلدی نہ کیا کریں. جلدی، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کو یاد کروانے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میرے سامنے قرآن ہے. آج اگر آپ کی عمر 85 سال ہے، 50 سال ہے، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل تجربے کی بات کروں، آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں پڑھ لوں یا زیادہ سے زیادہ یاد کر لوں، آج بھی اگر آپ قرآن سے دوستی کریں گے نا تو قرآن آپ کی دوستی چھوڑے گا نہیں، توڑے گا نہیں، توڑ لے کر جائے گا کہاں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک جائے گا. اور اگر آپ نے شروع کر دیا، 2-4 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں، میں ختم کر رہا ہوں، شروع کر دیا، آج آپ نے دل میں کر لیا کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، پہلے ناظرہ سے ہی پڑھنا ہے جتنا ہو سکے، اور پھر کیا ہے، حفظ بھی کرنا ہے. فرشتوں کو اللہ مدد کے لیے بھیج دے گا. اور جس کا رہ گیا، موت نے آنا ایک دن، ہم نے نہیں رہنا، ہم سے پہلے تھے وہ بھی نہیں رہے، ہمارے بڑے بزرگ کتنا کام کر گئے وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہونا. لیکن اگر ہم نے شروع کر لیا، جس نے شروع کر لیا قیامت کے دن اٹھے گا تو پورا اٹھے گا. آج اس نے شروع کیا سورہ بقرہ شریف، آج شروع کی 30واں پارہ، پہلی سورت پڑھی، اللہ نہ کرے موت آ گئی، فرمایا قبر میں اللہ پورا قرآن اس کو عطا کر دے گا. فرشتوں کو بھیجے گا پڑھانے کے لیے، فرشتوں کو بھیجے گا. بس آپ دل میں یہ بات رکھیں، یاد رکھ لیں. میں ممبر پر بیٹھوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ممبر سے میں آج سے 8 سال پہلے ادھر آیا ہوں. اس وقت بھی آپ نے قرآن پاک میرا سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں؟ اور آج بھی سنتے ہیں. آج بھی یقیناً جو بندے قرآن پاک سمجھنے والے وہ کہتے ہوں گے کہ اس میں آج میں فرق ہے، اس دن میں اور آج میں جستجو کرتا رہتا ہوں. حتیٰ کہ جب میں مدینہ پاک گیا، سب سے زیادہ میری خواہش تھی کہ میں حضور کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کو مجھے ایسا بندہ عطا کر دے جو وہاں کا ہو اور میں اسے قرآن پاک سناؤں، وہ مجھ سے سنے، وہ معلم بنے، میں متعلم بنوں. میں یہاں ممبر پہ بات کر رہا ہوں. اور قبلہ محترم، میں بڑا احترام سے نام لیتا ہوں کیونکہ میرے لیے بہت اچھے ہیں جناب چودھری عباس صاحب. چودھری میرے ساتھ تھے، الیاس ان کا بھائی میرے ساتھ تھا، پوچھ لینا کیونکہ محلے دار ہے نا. ہم مسجد نبوی شریف میں گئے، جب گئے نا تو سامنے قاری صاحب بیٹھے تھے، ادھر لکھا ہوتا ہے وہاں قاری آپ بٹھائے ہوئے ہیں. پہلے درس قرآن زیادہ ہوتے، اب قاری بٹھائے ہوئے ہیں. جو جاتا ہے اس کے لیے وہ دیکھتے ہیں، جس کو چاہیں اشارہ کر دیں. کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں اور وہ آگے قرآن رکھ دیتے ہیں. قرآن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن آتا ہے؟ ہاں جی. آپ بتاتے ہیں کہ ہاں میں پڑھا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں اچھا سناؤ، اگر آتا ہے تو کیا کرو. اب یہ بڑا اچھا طریقہ انہوں نے ہر جگہ پہ جو ستون بنے ہوئے ہیں نا اس کے ساتھ کیا بٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کرے آپ ایک بار پھر چلے جائیں اور آپ کے صدقے میں بھی چلا جاؤں. ہم جب مسجد نبوی شریف میں گئے، بدھ کا دن تھا، جب کریم آقا کی بارگاہ میں ہم پہنچے تو یہ خواہش میرے دل میں تھی. جب گئے تو یقین، جب ہم داخل ہوئے، باب الفاد سے داخل ہوئے، اندر گئے تو سامنے قاری صاحب بیٹھے تھے. جیسے مجھے دیکھا ایسے کرتے. چودھری عباس صاحب بھی ساتھ تھے. قریب ہوئے، عباس صاحب نے نفل شروع کر دی. میں ان کے پاس، مجھے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عربی میں. میں کہا نا پاکستانی، میں پاکستان سے آیا ہوں. کہنے لگے کہ عربی میں کہنے لگے کہ کیا آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے؟ میں کہا الحمدللہ تعالیٰ میں پڑھا ہوا ہے. اور میں نے بتایا عربی میں امام مسجد ہوں، میں تو امام مسجد. کہنے لگے پھر ایسا کرے، ہمیں قرآن سنائیں، ہمیں قرآن سنائیں. میں نے ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ایسے نہیں بیٹھے کوئی ذلیل کرنے کے لیے، رسلٹ کرنے کے ایسے نہیں بیٹھے، وہ سکھانے کے لیے بیٹھے. وہ سب سے پہلے سورہ فاتح شریف سنتے ہیں. اب ہر بندے کو سورہ فاتح شریف تو آتی ہے نا،
ایسے ہی ہے نا. اس کے بعد وہ کل شریف سنتے ہیں. اگر سورہ فاتحہ شریف اور کل شریف ٹھیک ہو نا تو پھر وہ جہاں سے مرضی سن لے, پھر وہ جہاں آتا ہے جتنا آتا ہے وہ سن سکتے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ, شکر ہے اللہ پاک کا, جب انہوں نے سنا میں نے پڑھا, ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی لذت نصیب ہوئی, دوسرا میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جو بات میرے دل میں تھی وہ تو نے پوری کر دی. پھر جب جاتے تھے میں قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتا تھا. پھر وہاں پر ایک قاری صاحب میں مجھے اتنے اچھے لگے, ان کا نام ہے, آپ ابھی ریسرچ کرنا جا کے, یاسر, شیخ یاسر کیا ہے. وہ جب پڑھتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے کہ قرآن پاک کعبۃ اللہ کے اوپر آیات کی صورت میں چھا رہا ہے, آیات کی صورت میں. لوگ تو کہتے ہیں وہاں جا کر نماز ہی نہ پڑھو, الگ پڑھ لو. بابا ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. ہم تو حضور کے کتوں کا جو ہے نا, وہاں پر جو کتے ہیں, بلیاں ہیں, جانور ہیں, ان کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم میں کوئی میں نہیں کہ وہ جی ہم نہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوتے. بھائی وہ ہم سے تو اچھے ہیں, حضور نے رکھے ہوئے ہیں, حضور نے. اور اتنے بڑے قاری, اتنے ایسے قاری یار, وہ جب پڑھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ مولا میں کہاں تھا, تو مجھے کہاں لے کر آ گیا, تو نے کتنا کرم کر دیا. تو وہ جب قاری صاحب پڑھتے تھے, اور بھی وہاں بدلتے رہتے ہیں, ہر نماز میں قاری ایک دو میں بدل جاتا ہے. مغرب ایک پڑھاتا ہے, پھر آگا عشاء والا اور آ جاتا ہے. وہاں زیادہ سے زیادہ ان بندے ہائر کیے ہوئے ہیں. اور قاری عبدالرحمن سدیس صاحب تو دونوں حرم جو ہیں, دونوں حرموں کے ڈائریکٹر ہیں. دونوں حرم جب چاہیں ادھر خطبہ دے دیں, وہاں نماز پڑھا دیں, یعنی کتنا فاصلہ ہے. لیکن دونوں جو عہدے ہیں ان کے پاس ہیں, قاری عبدالرحمن سدیس صاحب کے پاس. تو میں کیا ہوا کہ وہ میں نے کہا بھی سارے پڑھ رہے ہیں, قاری عبدالرحمن سدیس صاحب بھی ماشاءاللہ کمال کا پڑھتے ہیں اس وقت دنیا میں. ہاں جی. تو وہ جو قاری صاحب تھے, قاری یاسر, میں نے شیخ یاسر قدوسی, میں نے اس کا سنا, ایسے لگتا تھا جیسے ابھی یا وہاں پہنچ جائیں گے یا وہاں پہنچا دیں گے, جا کر تصور ہی نہیں. پھر میں نے اس کو سن کر کانوں میں اتارا. اس کا لہجہ ایسا تھا کہ لگتا تھا کوئی خاص کرم والا. آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں, یقین جانیے جو دل میں بات ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اب آخری بات وہ کیا ہے, ایک اور بات میرے دل میں تھی, اور ان ساری چیزوں کے گواہ جو ہیں چودھری صاحب ہیں, کیونکہ ہر وقت ساتھ ہوتے تھے. تو ایک یہ تھی کہ جب ہم سلام یہاں پڑھتے تھے کریم آقا کی بارگاہ کا, ہر جمعے کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ, پڑھتے ہیں کہ نہیں. میرے دل میں یہ بات تھی کہ یا اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, مالی طور پر نہ جانی طور پر, کسی طور پر قابل نہیں, میں غریب سا آدمی ہوں. تو نے کرم کیا ہے, تو نے علم دیا ہے, قرآن کا دیا, حدیث کا دیا ہے. مولا جیسا سلام ہم یہاں پڑھے, کبھی ایسا موقع عطا فرما دے کہ تیرے محبوب کی جالی ہو اور سامنے ہم غلام کھڑے ہو کر حضور کے جالیوں کے ساتھ. اگرچہ ہمارا عقیدہ یہاں بھی یہی ہے کہ حضور سن رہے ہیں, ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے, لیکن ایک دل کی یہ بات تھی, ایک تسلی ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے, حضور کی جالیاں ہوں اور میں کیا پڑھوں, درود و سلام, اور میرے ساتھی بھی میرے ساتھ پڑھیں. اب کیا ہو کہ جب ہم جائیں, ہر نماز کے بعد یہ طریقہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے اور حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجنا ہے, جانا ہے وہاں پر زیارت کرنی. چودھری صاحب اور زیادہ, وہ تو دو تین بار جاتے ہوئے بھی کر لیتے تھے. یعنی ہم نے 50 سلام کیے ہوں گے سرکار کی بارگاہ میں جا کر, کوئی 8 دن یا 9 دن ہم رہے ہیں. تو چودھری صاحب نے میرے خیال ہر نماز کے ساتھ 3 ہی سلام کیے, 4. جب ایسا بندہ تھا وہ بار بار جاتا تھا. بہرحال میری یہ بات دل میں, لیکن کیا کرتے, رش ہوتا جب ہم جاتے, حاجی خلاص, حاجی کھڑا نہیں ہونے دیتے, آگے جا, چلو تھوڑی سی بس رکنا, اور پھر وہ آگے ایسا ہی کرتے ہیں. جو گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا. جب جمعہ المبارک کا دن آیا, بدھ کو ہم پہنچے تھے, جمعہ کا دن آ گیا, تو وہی دن جیسے ہم یہاں پر درود پاک پڑھتے ہیں, اب ہم جا رہے ہیں نماز تہجد پڑھنے کے لیے. تہجد جا کر مسجد نبوی شریف میں پڑھتے تھے, پھر وہاں بیٹھے رہتے, پھر سورج نکلتا تو سلام پڑھتے, یا فجر پڑھ کے فوراً, اس دن جمعہ تھا تو میں نے کہا نماز کے فوراً بعد ہم نے جانا ہے. میں واللہ باللہ تعالیٰ ممبر پہ بات کر رہا ہوں اور اس کے گواہ میرے پاس موجود ہیں. جب ہر دفعہ جاتے تھے جمعہ ہوتا تھا, رش ہوتا, کیا ہوتا, اور رش میں وہ یہی کہتے تھے نکلو, خلاص خلاص خلاص, ہاں جی, اور کہتے حاجی, اور دھکے, جب وہ نہیں کچھ جاتا وہ دھکے دیتے ہیں. جب ہم گئے جمعہ المبارک, رش بہت زیادہ تھا, رش. جب ہم داخل ہوئے, ایک تو یہ موقع ملا کہ پہلے یہ ہوتا تھا 2 لائنیں, ایک بالکل قریب ہے, ایک ایسے جب رش زیادہ ہو تو ایسے نکال دیتے ہیں. اس دن خاص تھا کہ جب ہم گئے تو یہ والا خالی تھا, یہ والا حصہ ادھر سے لوگ جب ہم گئے تو انہوں نے اشارہ کیا اب ادھر سے آ جائیں. ہم سیدھے گئے, بالکل جالیوں کے سامنے گئے. اب وہ جو وہاں کے انتظام ہیں وہ کیا ہوتا ہے, تو متوع ہوتا ہے یا شوترا جو بھی کہتے ہیں, وہ کھڑے ہیں, ہماری طرف توجہ بھی نہیں کر رہے. کسی کے پاس موبائل ہے وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے, کوئی اپنے کھڑا ہے. ہم نے جناب کیا کیا, سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس کے بعد شروع کر دیا مصطفیٰ جانے رحمت. میں نے اونچی آواز میں پڑھا, اونچی آواز,
پیچھے میرے کھڑے تھے یہ سارے دوست 4 تو یہاں کے تھے، انہوں نے شروع کر دیا، پیچھے جو کھڑے تھے انہوں نے بھی شروع کر دیا، ایک انداز میں ہم سلام پڑھ رہے ہیں، میں نے 3 سے 4 شعر جو تھے وہ پڑھے مصطفیٰ جان رحمت کے، انہیں خبر تک نہیں، وہ اپنے کام لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ ختم کر لیا تو پھر ہم نے کہا یا نبی سلام، جب ہم یہاں پر پہنچے نا، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، ہاں جی یہ سلام آج زانا ہو قبول، جب یہاں پر پہنچے تو ایسے کرتے ہیں، کہتے حاجی، میں کہا یہ ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام، دعا کی اور نکل گئے۔ یہ میں نے بات آپ کو کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ جو بات دل میں ہو اللہ پاک اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے، کوئی انعام ملے، کوئی قربت ملے، کوئی ایسا مشاہدہ ملے تو اپنے دوستوں کو بتاؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ 27ویں کی رات آنے والی، آج رات اب ضرور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، جو میرے بچے بیٹھے ہیں وہ شروع کر دیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک یاد کرنا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا جس دل میں قرآن ہوگا کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا